7 محرم کو عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے پاس ایک خط بھیجا کہ فوج کو فرات پر لگا دو تاکہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے اور انہیں ایک قطرہ پانی پینے کی بھی اجازت نہ دی جائے، جیسے کہ عثمان بن عفان کو پانی نہیں دیا گیا۔ تعمیل حکم میں عمر بن سعد نے 500 فوجی گھات پر لگا دیے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الاحرام کو ابن سعد کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور لشکر حسین علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ ان سے ایک رات عبادت کے لیے مہلت مانگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن کی طرف سے ایک رات مہلت ملی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین اور اہل بیت نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ 10 محرم کو عمر سعد امام حسین کے اصحاب کے قریب آیا اور زوردار آواز دے کر کہا، جھنڈا قریب لاؤ۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور اصحاب اور امام حسین کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ان کی طرف تیر پھینکا ہے۔ نتیجے میں اصحاب امام حسین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو زخمی نہ ہو، اور اس حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ 10 محرم الاحرام کو عصر کی نماز کے بعد تمام اصحاب اور انصار جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری الوداع کے لیے حضرت سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آئے۔ جناب سجاد علیہ السلام بستر مرض پر تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھول کر فرزند رسول کے تمام جسم کو خون سے رنگین دیکھا تو عرض کیا، میری جان فدا ہو، آپ کا تمام جسم تیروں سے زخمی ہے، میرے چچا عباس بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا اس وقت ان خیام میں صرف ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، میں تجھ سے آخری الوداع کرنے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسرار امامت جناب سجاد علیہ السلام کے سپرد کیا اور بتایا، بیٹا تمام تبرکات انبیاء مدینہ سے روانگی سے قبل میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھے تھے، واپسی پر سنبھال لینا۔ جناب سجاد علیہ السلام سے الوداع کیا اور واپسی اپنے خیمے میں آئے۔ تمام مستورات ایک خیمے میں جمع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مستورات کو سلام کیا اور میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام میدان میں آئے تو عمر بن سعد سے فرمایا کہ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجو۔ ایک ایک ہو کر یزیدی مقابلے میں آنے لگے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہونے لگے۔ آخرکار یزیدیوں میں سے کوئی بھی مقابلے میں آنے پر آمادہ نہ ہوا۔ شمر ملعون نے عمر بن سعد سے کہا کہ اگر پورا خطہ عرب بھی آ جائے تو یہ تمام کو فناہ کر دے گا۔ تجھے معلوم تو ہے کہ اس کی رگوں میں خون علی اور بنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ ہے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ جنگ حسین کرتا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، پھر کیا کریں؟ شمر ملعون نے کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کریں۔ عمر سعد نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر وار کیا۔ نیزہ کسی کے پاس تلوار تھی تو اس نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، عرض کسی کے ہاتھ میں جو کچھ آیا امام حسین علیہ السلام کو نشانہ بناتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ شمر ملعون نے حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ باری باری ہر کوئی آیا لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر نہ قلم کر سکا۔ بالآخر وہ ملعون خود گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتل کو پہچانا اور فرمایا کہ میرے نانا میرے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے کہ اے علی، تیرے اس بیٹے کا قاتل مبعوث ہوگا اور اس کے سینے پر برز کا داغ ہوگا اور اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس ملعون کو غصہ آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر 13 ضربوں کے ساتھ تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے 72 اصحاب اس واقعے میں شہید ہو گئے۔